جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज बड़ा अहम दिन है और बड़ी इम्पॉर्टेंट आज प्रोसीडिंग पंजाब असम्बली में आप सब ने देखी होगी। और जिस तरीके से जो किया गया है, मैं एक बात करूँगा, उसके आगे फिर मैं अपनी बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि चाहे जितना पैसा चला लो, जो कर लो, जो धौंस धांधली कर लो, जो धोखेबाजी कर लो, जो फ्रॉड कर लो, इसी पंजाब असम्बली से इंशाल्लाह अपना वज़ीर आला बना के दिखाएंगे। यही परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना के दिखाएंगे और वो जीत भी चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह जो मैंने कहा था, इसी कौमी असम्बली से अल्लाह के हुक्म से 2/3 से इमरान खान साहब फिर आएंगे और यहीं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चिट मेरे पास कमरे में पड़ी है उनके नाम की, वो उधर उनके सामने लगा देंगे इंशाल्लाह। देखें, सही मायनों में पैसे के जहर से, सही मायनों में ना पैसे के जहर से पाकिस्तान की जमहूरियत की सांस निकाली जा रही है। एक तरह से जमहूरियत के अमल को फांसी लगाई जा रही है। जो किया गया है आज, जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने किया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इस कुर्सी पर बैठें, जो भी आपके ज़ाती मफादात और पसंद व नापसंद ख्वाहिशात हैं, आप एक रियासती ओहदे पर बैठें। और रियासती ओहदे पे जब आप बैठते हैं, रियासती ओहदा किसी के वालिद साहब का नहीं होता, ये रियासत की अमानत होती है। और ये हमारी कब्रों में हमारे लीडरान ने, हमारी जमातों ने नहीं उधर बैठना सोना, हमारी कब्रों में हमारा अमल जाएगा। और रियासत पाकिस्तान के का जो हम ओथ लेते हैं, उस ओथ पे सबको चलना चाहिए। ओथ क्या है आपकी सीट का? आपने गैर जानिबदार फैसला करना है, आपने आइन के मुताबिक फैसला करना है, आपने आइन के मुताबिक जाना है। अब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था, मैं ठीक है अपनी जमात का एक वज़ीर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, इमरान खान साहब की रिकमेंडेशन पे मैं जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो जो गैर आइनी हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या फिर मैं अपनी जमात की मानूंगा या अपने मुल्क के आइन की मानूंगा? आइन की मानूंगा ना। तो आप ये इधर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, पंजाब असम्बली की डिप्टी स्पीकर साहब से कह रहा हूँ, आपने एक रूलिंग दी है, क्या आप मुतमईन है कि ये रूलिंग आइन के मुताबिक है? क्या आपका ज़मीर मुतमईन है? और आप कौन सी लीगल टीम से जो है मशवरा, कोई शख्स मुझे बता दें, कोई वकील जो कि एक मुस्तनद वकील हो, जिसमें थोड़ी भी जिसकी रेपुटेशन हो, कोई कैरेक्टर हो। छोटे मोटे वकील तो हम भी हैं, जो आके आपको ये कह दे कि आपका ये बयान जो है, आपका ये फैसला जो है, ये कानून के मुताबिक है। इट विल नॉट स्टैंड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर गैर जानिबदार तरीके से इसको देखा जाए और परखा जाएगा, किसी भी कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता, आपकी रूलिंग खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन हमने पता है जुल्म क्या किया है, और हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे, अदालतों पे एतमाद है, इंशाल्लाह वहाँ हक का फैसला आएगा। लेकिन हमने जुल्म ये किया है सियासतदानों ने कि अपनी आपस की लड़ाई को बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जाके फैसले कराते हैं। हम कब जो है आइन के मुताबिक अमल करेंगे और कब जो है हम पॉलिटिशियंस जो हैं अपनी इज्जत करवाएंगे? अवाम तो हमें इज्जत दे देते हैं, इस कंधे पे बैठा के हमें बैठा देते हैं, हमारे साथ तस्वीरें बनाते हैं। हमने कभी किसी ने सोचा है कि जब हमारे पीछे कोई नारा लगता है कि इमरान खान जिंदाबाद या अली मोहम्मद जिंदाबाद या फलाना जिंदाबाद, ये जिंदाबाद का क्या मतलब है? वो आप पे एतमाद कर रहा है, वो आप पे एतमाद कर रहा है, वो तो हमें उठा के इधर भेज देते हैं, लीडर बना देते हैं। ये अवाम ना हो तो कोई दो कौड़ी की हमारी इज्जत नहीं है। लेकिन ये हम में ही जो है हिम्मत नहीं है। बार बार इसमें कॉल आ रही थी, हम में ही हिम्मत नहीं है, हम में ही दम नहीं है कि हम अपना एक कैरेक्टर शो करें। यार छोड़ो यार ये ज़मीनी खुदाओं को, उसकी मानो। ये जो पीछे तस्वीर लगी है, ये मुल्क किसी ने बना के अल्लाह के हुक्म से दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे कायद आज़म। तो आज जो डिप्टी स्पीकर साहब आपने फैसला किया, ये आपने क्या कर दिया? देखें, ये कौन सा ख़त आपके पास आया है? ये रात को कोई ख्वाब आ गया था ये चौधरी शुजात साहब को? वैसे ही जो वो बीमार रहते हैं, उनको अल्लाह शिफा दे। एक बीमार आदमी के ख़त को, उस पर पूरे मुल्क के और पूरे पंजाब के 12 करोड़ अवाम के फैसले आप करने चलें। और क्या फैसला किया आपने? दिस वॉज अ रन ऑफ इलेक्शन। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया आपने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। आपको पता है आपने कर क्या दिया है? फिर आप ये इलेक्शन ही ना होने देते। अगर आप ये इलेक्शन रोक देते ना, कहते कि जनाब मुझे डायरेक्शन आई है और अब ये कैंडिडेट, आपने इलेक्शन कैसे होने दिया? फिर परवेज़ इलाही साहब जब खड़े हो गए हैं, जब शुजात साहब के लेटर का आप हवाला दे रहे हैं, तो शुजात साहब तो असेंबली में ही नहीं है, दूसरा वो पार्लियामेंट्री लीडर भी नहीं है। पार्लियामेंट्री लीडर तो इनके जो है क्यू लीग के भट्टी साहब है,
اور پارلیمنٹری پارٹی کو جو ہے پرویز الہی صاحب نے ہیڈ کیا. اور وہ ان کے رن آف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رن آف کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا الیکشن جو کسی وجہ سے رک گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ جناب یہ دوبارہ الیکشن ہو رہا تھا، تو کینڈیڈیٹ تو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے. شجاعت صاحب کوئی ہوش میں ہیں؟ رات کے 12 بجے خط لکھا ہے، کیا کیا آپ نے کہ آپ رن آف الیکشن میں کینڈیڈیٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا کینڈیڈیٹ چینج. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ الیکشن کرائیں. جب کینڈیڈیٹ وہی رہے گا تو کیسے پھر آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ آپ کی اپنی پارٹی کیا ہے لیکن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نہ کریں؟ یہ ڈرامہ ہوا ہے، یہ ایک مذاق ہوا ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے مینڈیٹ کے ساتھ. میں پورے پنجاب میں پھرا ہوں اور میں تقریباً کون سا علاقہ ہے جہاں میں نہیں گیا جہاں یہ الیکشن ہوا ہے؟ ملتان گیا، ملتان سٹی میں، لودرا گیا، وہ جہاز والوں کے علاقے میں بھی گیا، ادھر بھی کیا، ادھر زبردست دنیا نکلی. پھر وہ جنگ میں، پھر خوشاب میں، پھر جناب والا لاہور تو ظاہر ہے آپ نے دیکھ بھی لیا، 4 میں سے 3 سیٹیں اللہ کے کرم سے ہم جیتے. وہ دوسری میں بھی کوئی، اور ادھر پنڈی میں بھی ڈنڈی ماری ہے، پنڈی میں بھی ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میرے خیال میں ایز اے وکیل میں کہہ رہا ہوں اور ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی ری کاؤنٹ الاؤ کرنا چاہیے تھا. میرے خلاف 2 دفعہ الیکشن میں ری کاؤنٹ ہوا، میں نے ان کو عدالت تک نہیں جانے دیا. جو میرے مخالف تھے ان کو میں نے کہا آپ نے ری کاؤنٹ کرنا ہے دوبارہ کرائیں. لوگ منسٹریوں کے لیے بنی گالا آئے ہوئے تھے، میں 5 دن ری کاؤنٹ کرا رہا تھا. ری کاؤنٹ مجھے حق ہے. میں نے کہا بالکل آپ درخواست نہیں دیں گے. آر او کو درخواست دے رہے تھے میرے مخالف، میں کہا درخواست مت دیں، آپ نے ری کاؤنٹ کرانا ہے. میں حاضر ہوں، ایک بار جیتا ہوں دوسری بار بھی جیت جاؤں گا. تو 2013 میں بھی میرے ساتھ وہ ہوا، 2018 کے الیکشن میں بھی دوبارہ ہم بیٹھے ساری رات کنسولیڈیشن کی، ری کاؤنٹ وغیرہ جو بھی وہ چاہتے تھے تسلی ہوئی. اس کے بعد میری جیت 5 دن کے پتہ نہیں کتنے دن بعد جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی. تو یہ جو آپ نے کر دیا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ آپ نے 10 ووٹ جو کاؤنٹ نہیں کیے پی ایم ایل کیو کے، وہ کس قانون کے تحت آپ نے کاؤنٹ نہیں کیے؟ آپ مامے لگتے ہیں یہ جو ہے یہ شریف کارپوریشن کی، آپ یہ زرداریوں کے چاچے لگتے ہیں. آپ تو ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہیں، آپ تو اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ڈپٹی اسپیکر تھے آپ اور ہیں آپ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ رن آف الیکشن ہے، آپ نے وہ کاؤنٹ پورا کرنا ہے تاکہ یہ مین الیکشن بھی نہیں ہے. دس از رن آف الیکشن. اس کا مطلب ہے انگریزی میں کوئی پتہ نہیں آپ کو کس نے پڑھائی یا نہیں، دس از اے کنٹینویشن آف دا لاسٹ پروسیس. In the last process, counting was going on, and because of some reason it got stopped. So Supreme Court of Pakistan directed that it should be recontinued from the place where it was left. It is a run-off election, brother. Run-off election میں you cannot change a candidate. کیا یہ حق ہے ادھر؟ جناب والا جو ہمارے ہیں شجاعت صاحب، آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کیا تھا کہ جن 2 کینڈیڈیٹس حمزہ شہباز صاحب میں اور پرویز الہی صاحب میں دونوں خون مارا گیا، 22 کروڑ کے عوام کے مینڈیٹ پہ، 22 کروڑ کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. عمران خان صاحب کو جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا امریکہ کی مداخلت پہ، صاف صاف کہہ رہا ہوں، امریکہ کا لیٹر آن ریکارڈ ہے. ایز اے کیبنٹ ممبر ہمیں وہ لیٹر کے مندرجات جو ہے اس کا ایک مفصل ایک اس کی سمری دکھائی گئی وہاں کیبنٹ میں. اسی آخری رات ہماری میٹنگ ہوئی اور ڈائریکشن دی جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہ ذمہ دار عہدوں کو پہنچایا جائے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، اسپیکر صاحب، چیئرمین سینٹ بھی تھے میرے خیال میں، سب کو پہنچایا جائے. تو وہ کیا تھا اس مراسلے میں؟ یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. شرم کی بات نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام کے ایک وزیر اعظم بھول جائیں کہ عمران خان ہے. ہمارا وزیر اعظم ہے، پاکستانیوں ہمارا وزیر اعظم ہے، اور اس کو کوئی غیر ملک کا کہہ رہا ہے ہٹاؤ. یہ ہم کیا بن گئے ہیں؟ از اٹ اے بنانا ریپبلک کہ اس کو ہٹاؤ؟ اور اس کو ہٹاؤ گے، نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے، اور ہٹاؤ گے تو تمہیں معاف کر دیں گے. ہم تو اللہ اور اس کے حبیب سے جو ہے حبیب سے شفاعت چاہتے ہیں اور اللہ سے جو ہے ہم بخشش مانگتے ہیں. ہم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متلاشی ہیں سارے آخری قیامت کے دن، اور بخشش ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ہم تو امریکہ سے بخشش نہیں مانگتے. تو کیا ہم نے کر دیا تھا کہ امریکہ میں معاف کرتا؟ تو یہ اتنی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس، واٹ از بلیٹنٹ انٹرفیئرنس؟ اور نیشنل سیکورٹی کونسل میں ایکسیپٹ کیا گیا، ایک بار نہیں. عمران خان صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہوئی اور جو شہباز امپورٹڈ صاحب کے نیچے ہوئی، دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بلیٹنٹ، واٹ از بلیٹنٹ انٹرفیئرنس بھائی؟ اور اگر بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی تو اس کو روکنا کس کا کام تھا؟ روکنا نہیں چاہیے تھا. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جناب، ملک کا وزیر اعظم فارغ کیا جا رہا ہے، تختے الٹے جا رہے ہیں، ضمیر خریدے جا رہے ہیں، پیسے چلائے جا رہے ہیں، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. واٹ از دس؟ اور اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی فلانا ہے. تو ایک وہ 22 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا،
اور اب یہ جو ہے 12 کروڑ ساڑھے 12 کروڑ 13 کروڑ عوام پنجاب کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا کہ 186 ووٹ والا جو ہے وہ ہار رہا ہے اور 179 ووٹ والا 179 والا جو ہے وہ جیت رہا ہے. واہ جی واہ، واہ جمہوریت، تیرے قربان جائیں صدقے، واری جائیں ہم سب اس جمہوریت کے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ جمہوری نظام اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے جو ہم کر اس کے ساتھ رہے ہیں. پھر ہم سب گلا کرتے ہیں جناب کورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کورٹس جو ہیں وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. جب ہم اسمبلیوں میں یہ ڈرامے کریں گے اور اسمبلیوں میں جب آئین کی دھجیاں اڑائیں گے اور اسمبلیوں میں جب پارلیمانی جو ہے روایات کو اس پہ خودکش حملے کریں گے، جب ہم خود جو ہے پارلیمنٹ کی ساورنٹی کو تہس نہس کریں گے، ہم سے بہت زیادہ قابل ہیں، وہ بہتر فیصلہ کریں گے. لیکن میرے خیال میں نہ صرف آج ایک جمہوری عمل کو روکا گیا ہے، پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بلکہ میری حقیر رائے میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، وکالت کا بہت معمولی سا میں پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن میری ادنا سوچ کے مطابق یہ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ اس طرح سے ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جو پروسیس چلا تھا اس میں رخنا ڈالا گیا ہے، کیونکہ اس الیکشن میں جو رن آف الیکشن ہے اس میں جو کینڈیڈیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جو پی ایم ایل کیو کے ممبر بھی ہیں اور ان کے جو ہے ان کے پارلیمنٹری پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو جو ہے ان کے حق میں ڈالے گئے ووٹ کو مسترد کیا گیا. حالانکہ رن آف الیکشن میں آپ نہ کینڈیڈیٹ چینج کر سکتے ہیں نہ پالیسی چینج کر سکتے ہیں، اور یہ تو حق پارٹی ہیڈ کے پاس ہے بھی نہیں. وہ تو پارلیمنٹری پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر اور پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. جو پارلیمنٹری پارٹی کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ لے کے آتے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں. مرکز میں ایم این ایز کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے جو اس کے اپنا اجلاس ہوتا ہے، اور صوبے میں اپنی. تو صوبے میں جو پارلیمنٹری پارٹی ہے پی ایم ایل کیو کی، جو 10 بندے اس میں بشمول پرویز لائی صاحب جو حقیقی اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، اس وقت قانونی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پرویز لائی صاحب ہیں، اور ڈیفیکٹو ان کو گھس بیٹھی جناب حمزہ صاحب کو جو ہے امپورٹڈ صاحب کو بٹھا دیا گیا. اوپر ابا جی بیٹھے، نیچے بیٹا حضور بیٹھے ہوئے. یہ اس نظام کے خلاف تو ہمارے قائد اٹھے تھے. اسی نظام، یہ جو وائس رائے سسٹم ہے اور یہ جو وراثتی سسٹم ہے، اسی کے خلاف تو ہم نے یہ ملک بنایا تھا. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اور اپنا تماشا بنایا اور ڈرامہ کیا ہے. جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پیسفل پروسیس ہونے دیں اور ڈرامے نہ کریں، ملک کو مشکلات کی طرف نہ لے کے جائیں. ہم پھر بھی پیسفل لوگ ہیں، ہم قانونی لوگ ہیں. احتجاج بھی کریں گے تو قانون کے دائرے کے تحت، اور ریلیف بھی لینے جائیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور اپنی معزز عدالتوں اور ہائی کورٹوں سے. لیکن جو انہوں نے کر دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ جائیں نیکسٹ ری الیکشن میں، آپ الیکشن کی طرف جائیں نا. آپ نے ڈر کیوں گئے؟ کراچی کے الیکشن سے بھی ڈر گئے. میں کل رات کراچی سے پہنچوں، وہ زبردست جذبہ ہے کراچی میں کہ جہاں جہاں ہم نے جلسے کیے ہیں. پہلے دن جب میں گیا، دوسرے دن جو ہے، اور وہ جو آخری جلسہ تھا ہمارا وہاں کرنگی میں، اس میں اسد عمر صاحب تھے، مراد صاحب تھے، میں تھا وہاں پہ. ایک دنیا آئی ہوئی تھی اور ایک جذبہ اور ایک زبردست ماحول کراچی میں. اس سے زرداری صاحب آپ کراچی کے الیکشن سے بھاگ کے ادھر تجوریاں آپ نے جناب لاہور میں آ کے کھول دی ہیں. اور ویسے صحیح گھسیٹا ہے آپ نے شہباز شریف صاحب کو. آپ کو انہوں نے کہا تھا نا کہ گھسیٹیں گے، تو شہباز شریف صاحب کی سیاست کو پنجاب میں میرے خیال میں آج مکمل دفن کر دیا ہے. کہ وہ کر دیا ہے آپ نے شہباز شریف کے ساتھ. ویسے دفن کرنے میں ماہر ہیں زرداری صاحب. ایک تو انہوں نے بھٹو کی سیاست کو دفن کیا کہ وہ بھٹو جس کی سیاست کو جنرل ضیاء الحق صاحب نہیں وہ دفن کر سکے، حالانکہ 10-11 سال کی عامریت تھی. 5 سال حکومت کر کے جو ہے نا بھٹو ازم فارغ، نہ اب کے پی کے میں ہے، نہ آپ پنجاب میں سے کوئی اب سیٹ نکال سکتے ہیں. گلگت بلتستان ویسے ہی آپ کے ہاتھ سے گیا. کشمیر میں آپ کی حکومت سوال ہی نہیں، ادھر بھی تحریک انصاف. اور سندھ میں بھی آپ کی کیا حالت ہے؟ کراچی آپ کے ہاتھ سے گیا، کوئی آپ کو ووٹ نہیں ڈالتا. حیدرآباد آپ کے ہاتھ سے گیا. انٹیریئر سندھ میں آپ نے دھونس دھاندلی سے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، لیکن جلد انشاءاللہ وہاں بھی زبردست جذبہ ہے. انٹیریئر سندھ سے بھی آپ کو فارغ کریں گے. تو زرداری صاحب بجائے اس کے کہ آپ کراچی کے کچرا کنڈی کو ٹھیک کریں، آپ کراچی کی تباہ حال اس کو ٹھیک کریں. اس پہ میں بات بھی کام ہو گئے ہیں. ہمارے حوصلے اور انہوں نے جوان کر دیے ہیں. احتجاج کی پیسفل کال آئے گی، اور لاہور میں ویسے ہی ہے، پیسفل رہیں، پرامن رہیں. اور یہ ملک ہمارا ہے، یہ املاک ہماری ہیں، ہمارے پولیس ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ اسپتال، یہ اسکول، یہ روڈز ہمارے ہیں. ہم نے احتیاط سے لیکن پرامن طور سے لیکن بھرپور احتجاج کی کال جو ہے جب دیتے ہیں. ابھی خان صاحب نے شاید تھوڑی بات بھی کرنی ہے تو اس پہ بھی ہم نے عمل کریں جو خان صاحب کہتے ہیں.
पुरमन जद्दोजहद हमारी है, लेकिन हमने कोई हौसला नहीं हारना। कोई हमने जो है ये इलेक्शन आप जीत चुके हैं। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि जो कामयाबी हमने पंजाब के अवाम ने हमें दी, 15 सीटें हमने जीती, वो कामयाबी हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने दी है। सीट हम जीत गए, अब कोई वहाँ कुर्सी पे उनका पिट्ठू बैठ के वो ना माने, वो अलहदा बात है। बहरहाल आज बहुत मजाक उड़ा पंजाब की असम्बली में आइन का, जमहूरियत का, पंजाब के अवाम के मैंडेट का। पंजाब के अवाम ने गैरत दिखाई, गैरतमंद कौम है, खड़े हो गए इमरान खान साहब के बयानी के साथ, एब्सोल्युटली नॉट के साथ। लेकिन आज जो असम्बली के अंदर हुआ है, मैं समझता हूँ कोई काबिल फ़ख्र काम नहीं है। कोई कॉम्पिटेंट लॉयर, कोई इज़्ज़त वाला शख्स इसको डिफेंड नहीं करेगा, न करना चाहता है। और ये जुल्म हुआ है, जुल्म अजीम हुआ है, जमहूरियत पे एक और खूनी हमला हुआ है। और मुझे नहीं पता कि इस तरह के कितने बार जमहूरियत पे लोग करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ख्मी बदन ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता। इतने बार जमहूरियत पे ना करें कि जमहूरियत फिर पनप ही ना सके। ऐसा ना हो कि पैसे के जहर से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि पैसे के जहर से आप जमहूरियत की रही सही रूह भी निकाल दें। क्योंकि जरदारी साहब का जो पैसा है और शहबाज शरीफों का जो पैसा है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का, इन लोगों का ये जो पैसा चला रहे हैं, जो लोगों को ख़रीद रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत को बहुत नुकसान है। और ये जमहूरियत आखिरी सांसों पे लग रहा है कि ये चल रही है। इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे, इस मुल्क को जमहूरियत पे चला के दिखाएंगे। लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से आज एक बार फिर जो है एक शब खून पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे, पाकिस्तान के आइन पे मारा है, अवाम के मैंडेट पे मारा है। एक रात वो थी, एक रात ये है। उसके बाद भी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, इसके बाद भी हमें अल्लाह इज़्ज़त देगा। इसी असम्बली से अपना वज़ीर आला मुंतखब करा के दिखाएंगे। और ये जो कौमी असम्बली है इस्लामाबाद में, मैं इस वक्त बैठा हूँ, कौमी असम्बली में इंशाल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर 2/3 एक सिरे से अल्लाह के हुक्म से आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान और अवाम पाकिस्तान पाइंदाबाद, आइन पाइंदाबाद।